کابلی والا رابندر ناتھ ٹیگور۔ میری بیٹی منی تھی تو صرف 5 برس کی، مگر ایک لمحے کو بھی خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ دنیا میں قدم رکھنے کے بعد صرف 12 مہینے میں اس نے بات کرنا سیکھ لیا۔ پھر تو جب تک وہ جاگتی رہتی دم بھر کو اس کی زبان نہ رکتی۔ اس کی ماں کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر اسے چپ کرا دیتی، مگر یہ مجھ سے کیوں کر ہوتا؟ میرے خیال میں منی کی خاموشی ایک غیر فطری بات تھی جسے میں زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکتا تھا۔ یوں میری اور اس کی پہروں دل کھول کر باتیں ہوا کرتیں۔ صبح کا وقت تھا، میں اپنے ناول کا 17واں باب شروع کرنے بیٹھا ہی تھا کہ منی آ موجود ہوئی۔ کہنے لگی، بابا دیال کاک کو کوا کہتا ہے، نیرا مورکھ ہے، کچھ جانتا نہیں نا۔ اس سے پہلے کہ میں مختلف زبانوں کا فرق اسے سمجھاتا، اس نے دوسرا مضمون چھیڑ دیا۔ بھولا کہتا ہے کہ آسمان پر ایک ہاتھی ہے، وہ اپنی سونڈ سے پانی پیتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ بھولا کیسی کیسی باتیں بناتا ہے، دن رات بکے جاتا ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ میز کے قریب میرے پاؤں کے پاس آ بیٹھی اور میرے گھٹنوں سے کھیلنے لگی۔ ادھر میرے ناول کے 17ویں باب میں پرتاپ سنگھ اور کنچن مالا کو لیے اندھیری رات میں قید خانے کے اونچے دریچے سے ندی میں کود رہا تھا۔ میرا مکان سڑک کے کنارے واقع ہے۔ اچانک منی کھیلنا چھوڑ کر کھڑکی کی طرف دوڑی اور زور زور سے پھیل مچانے لگی، کابلی والا او کابلی والا۔ ڈھیلا ڈھالا موٹا لباس پہنے، پگڑی باندھے، پیٹھ پر ایک جھولی لٹکائے اور انگوروں کے کچھ ڈبے ہاتھ میں اٹھائے ایک لمبا ترنگا کابلی افغان ادھر سے گزر رہا تھا۔ نہ جانے اسے دیکھ کر میری بھولی بچی کو کیا سوجا کہ یوں اسے بے ساختہ پکارنے لگی۔ مجھے خیال ہوا کہ اگر پشت پر جھولی ڈالے یا بلائے درما ادھر آ دھمکا تو میرے ناول کا 17واں باب پورا نہ ہو سکے گا۔ خیر، جو ہی کابلی نے ہنستے ہوئے میرے مکان کا رخ کیا، بچی گھبرا کر گھر میں جا گھسی۔ اسے یہ اندیکھا یقین تھا کہ اگر تلاشی لی جائے تو کابلی کی جھولی کے اندر انسانوں کے منی جیسے کئی بچے ملیں گے۔ کابلی اندر آیا اور مجھے سلام کر کے کھڑا رہا۔ میں نے سوچا کہ اگر میرے ناول کا ہیرو پرتاپ سنگھ اور ہیروئن کنچن مالا اس وقت دردناک دوراہے پر کھڑے ہیں، مگر یوں اس کابلی کو گھر بلا کر بغیر کچھ دیے ٹال دینا مناسب نہیں، سو میں نے کچھ الٹا سیدھا سودا کیا۔ امیر عبد الرحمن کا ذکر آیا، کچھ روس اور انگریزوں کے درمیان سرحد کی حفاظت کے بارے میں جو معاہدہ طے پایا تھا اس کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں۔ چلتے وقت کابلی نے مجھ سے پوچھا، بابو جی تمہارا وہ لڑکی کدھر گیا؟ منی کے دل میں کابلی کے بارے میں جو بے بنیاد خوف پیدا ہو گیا تھا اسے دور کرنے کے لیے میں نے بچی کو بلا بھیجا۔ منی آ گئی مگر مجھ سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور کابلی اور اس کی جھولی کو مشتبہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ کابلی نے اپنی جھولی میں سے کچھ کشمش، کچھ خوبانیاں نکال کر منی کی طرف بڑھائیں، مگر اس نے ان چیزوں کو قبول نہ کیا، بلکہ اور بھی خوفزدہ ہو کر وہ میرے زانوں سے چمٹ گئی۔ یہ تھی منی اور کابلی کی پہلی ملاقات۔ کچھ دنوں بعد ایک روز میں کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ منی دروازے کے پاس بینچ پر بیٹھی ہے اور مسلسل بکے جا رہی ہے۔ کابلی اس کے پاس بیٹھا اس کی باتیں سن رہا ہے، ہنس رہا ہے اور کبھی کبھی ٹوٹی پھوٹی بنگالی میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ منی کو اپنی 5 سالہ زندگی میں میرے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ملا تھا جو اس کابلی کی طرح پورے انہماک سے اس کی باتیں سنتا۔ میں نے دیکھا کہ منی کا چھوٹا سا آنچل بادام، کشمش، اخروٹ وغیرہ سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کابلی سے کہا، خان تم یہ تکلیف کیوں کرتے ہو؟ اسے چیزیں نہ دیا کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے ایک اٹھنی دی جسے اس نے بغیر کچھ کہے اپنی جھولی میں ڈال لیا۔ جب میں گھر لوٹا تو دیکھا کہ اس اٹھنی نے اچھا خاصا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے۔ میری بیوی ایک گول سی چمکدار چیز ہاتھ میں لیے منی سے پوچھ رہی ہے، بتا تجھے یہ اٹھنی کہاں سے ملی؟ منی کہہ رہی تھی، مجھے کابلی نے دی ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ تو نے کابلی سے یہ اٹھنی کیوں لی؟ اس ہنگامے سے گھبرا کر میں منی کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ کابلی اور منی کی یہ دوسری ملاقات نہ تھی،
کابلی کو، جس کا نام رحمت تھا، دیکھتے ہی منی پوچھتی، کابلی تمہاری جھولی میں کیا ہے؟ رحمت بے ضرورت ایک نون غنہ ڈال کر کہتا، ہاتھی، یعنی اس کی جھولی میں ایک ہاتھی ہے۔ کابلی کے خیال میں یہ نہایت ہی لطیف مزاح تھا۔ یہ مذاق اگرچہ چندہ لطیف نہ تھا، مگر دونوں اس پر خوب ہنستے۔ ایک ادھیڑ عمر شخص سے ایک ننھی منی لڑکی کی دلچسپ باتیں سن کر میرا بھی دل بہل جاتا۔ کابلی اکثر منی کو پستہ، بادام وغیرہ دے جاتا تھا۔ غالباً انہی تحفوں سے اس نے بچی کا دل موہ لیا تھا۔ دونوں کے درمیان خوب گھل مل کر باتیں ہوا کرتی۔ رحمت منی سے پوچھتا، منی بابا تم سسرال کب جائے گا؟ بنگالی لڑکی شاید پیدا ہوتے ہی سسرال کے لفظ سے آشنا ہو جایا کرتی ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ نئی روشنی کے زیر اثر آ چکے تھے، ہماری بچی کو اس وقت تک اس کا علم نہ تھا۔ تاہم بات کا جواب نہ دینا اور خاموش رہ جانا منی کے فطرت کے خلاف تھا۔ وہ کابلی کے سوال کے جواب میں ایک سوال جڑ دیتی، کابلی تم سسرال نہیں جاؤ گے؟ رحمت اپنے فرضی سسر کو نشانہ بناتے ہوئے ایک بھاری سا گھوسا اٹھاتا، ہم اپنا سسر کو اس سے ماریں گے۔ منی یہ تو نہیں جانتی تھی کہ سسر کس بلا کا نام ہے، مگر اس بیچارے فرضی سسر کی مشکل کا اندازہ کر کے وہ زور سے ہنس پڑتی۔ ان دنوں پتجھڑ کا موسم تھا۔ ایسے ہی دنوں میں اگلے زمانے کے راجا مہاراجا دنیا فتح کرنے نکلا کرتے تھے۔ میں خود کبھی کلکتے سے باہر نہیں نکلا، اس لیے میرے خیالات دنیا بھر میں چکر لگاتے پھر رہے تھے۔ میں اپنے مکان میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں۔ میرا دل ہر وقت باہر کی دنیا میں لگا رہتا ہے۔ کسی اجنبی ملک کا نام سنتے ہی میری سوچ کو پڑ لگ جاتے ہیں۔ کسی پردیسی کو دیکھتا ہوں تو تخیل کے پردے میں اس ملک کی ندی، پہاڑ اور جنگل کے دامن میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا نمودار ہو جاتا ہے۔ ایک ہستی گاتی زندگی کا خاکہ میرے ذہن میں کھنچ جاتا ہے۔ اگرچہ میرا دل ساری دنیا میں لگا رہتا ہے، لیکن میں ایسا درخت بن گیا ہوں جو اپنے پیروں کی مٹی کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے۔ جب کبھی گھر سے نکلنے کی ضرورت آن پڑے تو سر پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں چھوٹے سے کمرے میں اپنے میز کے پاس بیٹھے بیٹھے اس کابلی کی باتیں سن کر سیر و سیاحت کا شوق پورا کر لیتا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی بنگالی مگر گرجدار آواز میں کابلی میری آنکھوں کے سامنے ایک نقشہ کھینچ دیتا۔ پہاڑی پگڈنڈی ہے جس کے دونوں طرف سرخی مائل پتھریلی زمین ہے۔ بے آب و گیاہ راستے پر پگڑی باندھے تاجروں اور راہگیروں کا قافلہ چلا جا رہا ہے۔ کوئی اونٹ پر سوار ہے، کوئی پیدل چل رہا ہے، کسی کے پاس پرانی وضع کی بندوق ہے، کوئی ہاتھ میں برچھا اٹھائے ہوئے ہے۔ منی کی ماں کی طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ ذرا سی بات پر گھبرا جایا کرتی ہے۔ اس کی عمر زیادہ نہیں، مگر زندگی کے نشیب و فراز سمجھنے کے لیے کافی ہو چکی تھی۔ پھر بھی اس کے دل میں یہ وہم بیٹھ گیا تھا کہ دنیا کا ہر کونا چوروں، شرابیوں، سانپوں، شیروں، ملیریا کے کیڑوں اور گوروں سے بھرا پڑا ہے۔ سڑک پر معمولی سا شور ہوتا ہے تو سمجھتی کہ دنیا بھر کے شرابی اس کے گھر کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں رحمت کابلی اسے کیوں کر پسند آتا؟ اس کی حرکات و سکنات پر نگاہ رکھنے کے لیے وہ مجھے بار بار تاکید کرتی۔ اس کے شکوک ہنس کر ٹالنے کی کوشش کرتا تو سوال کرنے لگتی، کیا کبھی کسی کا بچہ چوری ہوتے نہیں سنا؟ کیا کابل میں بردہ فروشی نہیں ہوتی؟ کیا ایک لمبے ترنگے کابلی کے لیے ایک چھوٹی سی بچی کا اٹھا لے جانا ناممکن ہے؟ میں مان لیتا کہ یہ سب امکان سے باہر نہیں تھا، مگر پھر بھی رحمت کابلی کے متعلق ایسا گمان رکھنا نامناسب تھا۔ خیر، اعتماد کا مادہ ہر شخص میں یکساں نہیں ہوتا۔ میری بیوی بدستور بدگمان رہتی، اگرچہ میں رحمت کو اپنے گھر آنے سے روک نہ سکا۔ ہر سال ماغ کے مہینے میں رحمت کابلی اپنے وطن چلا جاتا۔ ان دنوں اسے گھر گھر جا کر اپنا بقایا وصول کرنے کی مصروفیت ہوتی تھی۔ پھر بھی اب کے برس وہ ہر روز وقت نکال کر منی کو درشن دے جاتا۔ صبح کو نہ آ سکتا تو شام کو آ جاتا۔ اسے میرے گھر پر دیکھ کر لوگوں کو حیرت ہوتی۔ ڈھیلی ڈھالی پوشاک پہنے جھولی لٹکائے اس لمبے ترنگے شخص کو اندھیری کوٹھی کے ایک کونے میں بیٹھا دیکھ کر دل میں کچھ کھٹکا تو ہوتا تھا، مگر جو ہی منی کابلی والا پکارتی، کھلکھلاتی ہوئی دوڑتی ہوئی چلی آتی
اور دونوں میں مذاق کی جانی بوجھی باتیں شروع ہو جاتی تو دیکھنے والوں کو قدرے اطمینان ہو جاتا۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، جاتے جاتے جاڑا اپنا زور دکھا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا پروف دیکھ رہا تھا۔ صبح کی دھوپ جو کھڑکی سے ہو کر میرے پیروں پر پڑ رہی تھی بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ کوئی 8 بجے کا عمل ہوگا۔ صبح کے ٹہلنے والے اپنے سر اور کان گلوبند میں لپیٹے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اتنے میں گلی میں سے شور غل بلند ہونے لگا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا کہ رحمت کو 2 پولیس والے پکڑے لیے جاتے ہیں۔ تماشائی لڑکوں کا ایک ہجوم بھی ہمراہ ہے۔ رحمت کے کپڑوں پر خون کی چھینٹیں تھیں۔ میں نے باہر نکل کر سپاہیوں سے ماجرا دریافت کیا۔ کچھ ان لوگوں سے، کچھ رحمت سے سن کر پتہ چلا کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص نے رحمت سے ایک دام پوری چادر ادھار لی تھی جس کا کچھ روپیہ باقی رہ گیا تھا، مگر اب وہ شخص چادر لینے سے ہی مکر گیا۔ اسی تکرار میں بات بڑھ گئی اور رحمت نے اسے چھڑا مار دیا۔ رحمت اس شخص کو موٹی موٹی گالیاں دے رہا تھا۔ اتنے میں کابلی والا پکارتی ہوئی منی گھر کے باہر آ موجود ہوئی۔ رحمت کا چہرہ خوشی سے پھول کی طرح کھل گیا۔ آج کابلی کے پاس جھولی نہیں تھی، چنانچہ ہاتھی کا ذکر نہ ہوا۔ منی نے اچانک پوچھا، کابلی کیا سسرال جاؤ گے؟ رحمت نے ہنس کر کہا، وہیں جا رہا ہوں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے جواب سے منی کو لطف نہیں آیا تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس نے کہا، ان سسروں کو اب مار کے پڑا کر دیتا، لیکن کیا کرے، ہاتھ بندھا ہے۔ ایک شخص پر قاتلانہ حملہ کرنے کے جرم میں رحمت کو کئی سال کی سزا ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ اس قصے کو بھول گئے۔ ہمیں کبھی بھولے سے بھی خیال نہ آیا کہ ایک آزاد پہاڑی باشندہ قید خانے کے اندر کیوں کر دن گزار رہا ہے۔ منی کی اس فراموش کاری پہ مجھے شرم آتی۔ اپنے پرانے دوست کو بھول کر اس نے بنی سائی سے دوستی کر لی تھی۔ پھر جو اس کی عمر بڑھتی گئی، دوستوں کو چھوڑ سکی سہیلیوں سے راہ و رسم بڑھانے لگی۔ پھر تو یہ حال ہوا کہ میرے کمرے میں بھی شاز و نادر ہی آتی، جیسے مجھ سے لڑائی ہو گئی ہو۔ کئی برس بیت گئے۔ وہی خزاں کے دن ہیں۔ مینی کی شادی طے پا چکی تھی۔ پوجا کی چھٹیوں میں شادی انجام پائے گی۔ درگا مائی جس دن کیلاش سدھاریں گی، میرے گھر کی رونق بھی ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کر پیا کے آنگن کا رخ کرے گی۔ آج کی سویر بڑی خوشگوار جیسی برسات نے ساری فضا کو دھو ڈالا ہو۔ صبح کی دھوپ سہاگے میں پگھلے ہوئے سونے کی طرح دمک رہی تھی، یہاں تک کہ کلکتہ کی گلیوں میں بوسیدہ مکانوں کی شکستہ اینٹیں بھی دھوپ میں نکھری نکھری لگ رہی ہیں۔ ہمارے گھر پر صبح سے ہی شہنائی بجنا شروع ہو گئی ہے۔ شہنائی کا ہر سر میرے دل کو مسل رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والی جدائی کا خیال میرے دل کو جو دکھ دے رہا ہے، بھیرویں کا رنگ اسے دھوپ کی چادر کی صورت میں ساری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ انگنائی میں شامیانہ تاننے کے لیے بانس کی کھوٹیاں گاڑی جا رہی ہیں۔ برآمدے میں فانوس لٹکانے کے لیے ٹھک ٹھک ہو رہی ہے۔ لوگوں کے آنے جانے اور ہانک پکار میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا اخراجات کا حساب لکھ رہا ہوں۔ اتنے میں رحمت کابلی داخل ہوا اور سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ میں پہلی نظر میں تو اسے پہچان بھی نہیں سکا، کیونکہ نہ اس کے پاس جھولی تھی، نہ لمبے لمبے بال، اور نہ ہی بدن میں پہلی سی چستی تھی۔ میں نے پوچھا، رحمت تو کب آیا؟ بولا، بابو جی کل شام جیل سے چھوٹ کر آیا ہوں۔ اس کی بات میرے کانوں کو بھلی نہ لگی۔ میں نے ایک خونی کو پہلی بار اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ میرا دل سہم گیا۔ جی میں آئی کہ وہ چلا جائے تو اچھا ہے۔ میں نے اس سے کہا، آج ہمارے گھر پر ایک تقریب ہے، مجھے ذرا بھی فرصت نہیں، آج جاؤ۔ یہ سن کر وہ فوراً چل پڑا، مگر دروازے تک جا کر جھجکتا ہوا بولا، کیا بچی کو ایک دفعہ دیکھ نہیں سکتا؟ اس کا خیال تھا کہ منی پہلے جیسے ہی ہوگی اور کابلی والا پکارتی ہوئی دوڑی آئے گی۔ منی کے لیے انگوروں کا ڈبہ اور کاغذ میں لپٹے ہوئے کچھ کشمش بادام وہ اپنے کسی ہم وطن سے لیتا آیا تھا، کیونکہ اس کی اپنی جھولی تو تھی نہیں۔ میں نے پھر کہا، گھر پر ایک تقریب ہے، آج کسی سے بھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ کچھ ملول ہو کر چپکا کھڑا رہا، پھر بابو سلام کہہ کر باہر نکل گیا۔ میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا، سوچا کہ اسے واپس بلا لوں۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ خود پلٹ کر آ رہا ہے۔ قریب آ کر بولا، یہ انگور اور کچھ کشمش بادام بچی کے لیے لایا تھا، اسے دے دیجئے گا۔
میں نے قیمت ادا کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، بابو جی آپ ہم پر برابر مہربانی کیا ہے، سو ہم کبھی نہیں بھول سکتا، ہم کو دام مت دو۔ بابو جی تمہارا جیسا لڑکی ویسا دیس میں ہمارا بھی ایک لڑکی ہے، ہم اس کو یاد کر کے اپنی لڑکی کے واسطے کچھ میوہ لے آیا کرتا ہے، ہم آپ کے پاس سودا بیچنے نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ڈھیلے ڈھالے کرتے میں ہاتھ ڈال کر ایک تہہ کیا ہوا میلا سا کاغذ نکالا اور دونوں ہاتھوں سے دھیرے دھیرے کھول کر میری میز پہ بچھا دیا۔ اس پر ایک ننھے سے ہاتھ کی چھاپ تھی، فوٹو تھا نہ رنگین تصویر تھی۔ بچی کے ہاتھ میں کوئی رنگ لگا کر اس نے کاغذ پر چھاپ اتار لی تھی۔ ہر سال رحمت کلکتہ آ کر گھر گھر میوہ وغیرہ بیچا کرتا اور اس چھاپے کو سینے سے لگائے رکھتا، شاید اس سے بیٹی کی جدائی کا کچھ مداوع ہو جاتا ہو۔ چھاپ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہ رہا۔ میں بھول گیا کہ وہ ایک قابلی میوہ فروش ہے اور میں ایک معزز بنگالی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ہی طرح وہ بھی ایک بچی کا باپ ہے۔ دور دیس کی بیٹی کے ہاتھ کی چھاپ مجھے اپنی منی کی یاد دلا گئی۔ میں نے فوراً اسے اندر سے بلا بھیجا۔ عورتوں نے اعتراض کرنا چاہا مگر میں نے ایک نہ سنی۔ لال ریشمی ساڑھی پہنے، پیشانی پر چندن کی لکیریں، دلہن کے لباس میں شرماتی لجاتی منی میرے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ قابلی اسے دیکھ کر ہچکچا گیا اور پرانی طرز پر باتیں نہ کر سکا۔ ہنستے ہوئے صرف اس نے یہ پوچھا، منی بابا سسرال جا رہی ہو؟ منی پہلے کی طرح رحمت کو جواب نہ دے سکی اور شرما کر منہ پھیر لیا۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب قابلی کے ساتھ منی کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میرا دل کروٹیں لینے لگا۔ منی کے واپس جانے کے بعد رحمت ایک ٹھنڈی سانس لے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ غالباً اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی اپنی لڑکی بھی اتنے دنوں میں منی کی طرح سیانی ہو چکی ہوگی اور اس سے نئی طرح سے بات چیت کرنی پڑے گی۔ نہیں معلوم 8 سال کے عرصے میں اس پر کیا گزری ہوگی۔ صبح کی خوشگوار دھوپ میں شہنائی بج رہی تھی اور رحمت خاموش بیٹھا تھا۔ میں نے اسے ایک نوٹ دیا اور کہا، رحمت اپنی لڑکی کے پاس جاؤ، تم باپ بیٹی کے ملنے سے میری منی کی شادی میں برکت ہوگی۔ اس نوٹ کے دینے سے مجھے شادی کے ساز و سامان میں کسی قدر کمی کرنا پڑی۔ میں نے بجلی کے بتیوں کی تعداد گھٹا دی اور بینڈ باجا بھی نہ منگایا۔ اس سے عورتوں کو بہت ملال ہوا مگر مجھے ایسی خوشی نصیب ہوئی جو شاید دنیا کے سارے ساز و سامان اکٹھا کر کے بھی نہ ہوتی۔